रजब के महीने में किसी भी दिन ये 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि रजब के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। पहला सदका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा नाज़रीन, एक शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज़ के बोझ, कभी बीमारियों की लगर। एक दिन रोता हुआ एक बुज़ुर्ग के पास जा पहुंचा। हज़रत, मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा, रजब का महीना आ चुका है, इसमें ये 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि ये 2 सदक़े अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल की तसल्ली मिली। उसने फ़ैसला किया कि वो वाकई ये 2 सदक़े ज़रूर देगा। कुछ दिन गुज़रे। एक दिन वो गहरी नींद में था। अचानक उसने एक अजीबो-गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। उनके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े-बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जिन्हें जैसे चट्टानों के पहाड़ उसकी छत पर दीवारें खड़ी कर रहे हैं। वो घबरा गया, चीख कर बोला, भाई, तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी छत पर ये तामीर क्यों कर रहे हो? ये किला बना रहे हो? फरिश्ते उसके करीब आए। उसने कहा, हम जानते हैं ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तामीर तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है, उसके बदले में हम ये सब कर रहे हैं। तो सदक़े के बारे में हमारी ज़हनों में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? माल, दौलत, कपड़ा, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ़ पैसा देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सोच अधूरी है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ ऐसे सदक़े भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं? ऐसे सदक़े जो हर इंसान कर सकता है। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, अगर सदका सिर्फ़ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किसी तरह अल्लाह का महबूब बन सकता। लेकिन रजब का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक लाता है कि जो हमारी सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा सदका वही है जिन्हें करने के लिए आप माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, अल्लाह ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया, और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 ऐसे सदक़े दिए जो ना सिर्फ़ आपकी सुन्नत है, बल्कि अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सदक़े भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो 2 सदक़े कौन से हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल हों, आपके दुख कम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिए, इसका राज इन्हीं 2 सदक़ों में छुपा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी है, इनकी आदत भी है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब चीज़ भी यही है। ये 2 सदक़े अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जानिए आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी कब्र भी नूर से भर जाएगी, और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, उसके घर में सुकून हो, रिज़्क़ में बरकत हो, औलाद फर्माबरदार और नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो। याद रखिएगा, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में सदका देना शामिल कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, क्योंकि सदका वो कुंजी है जिससे कफ़िल टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें टलती हैं और बरकतें नाजिल होती हैं। सदका सिर्फ रुपए या पैसा देने का नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत को पेश करना है। जो भी सदका करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे राहें खोल देता है जो इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होती। यही वजह है कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। नाज़रीन, ख़ास तौर पर रजब के महीने में जब ये 2 सदक़े किए जाएं तो अल्लाह की रहमत और भी बढ़कर बरसती है। ये सदक़े की हकीकत है, लेकिन आज हम जो 2 सदक़े आपको बताने जा रहे हैं वो इससे भी बढ़कर हैं। उनके लिए ना पैसे की ज़रूरत है, ना माल की, ना जेब पर बोझ डालने की। ये 2 सदक़े हैं जो अगर रजब के महीने में कर लिए जाएं तो अल्लाह ताला अपने ख़ास महबूब बंदों में शामिल कर लेते हैं,
اور یہی وہ 2 صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشبو سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشیدہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل معافی اور درگزاری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر بھیجا گیا۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفت میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور اور رحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ رجب کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزاری کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے رجب کے مہینے میں یہ عہد کیجیے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے رجب کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کرتے ہیں۔ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ کو اپنا اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے رجب کے مہینے کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ رجب کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشبو، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جسے کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مال خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔
اسی طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ رجب میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپاہ کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات